بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير رب زدنी इल्मा। अब है आयत नंबर 55 फला सोना फा हरफ अतफ है पस ला लाए नहीं है तोजिब भले लगे का आपको तोजिब फिर मदारे है और वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए आइन जीम और बा इसका रूट वर्ड है का आपको और ये जमीर है आपके लिए अम वाला हम वाल उनके वला और ना वा हरफ अतफ है और ला जो है ये जायद है बराए ताकीद नफी औलादू औलादें हम उनकी और औलाद जो है इसमें जमा है और इसका वाहिद जो है ये वलद है और हम जो है ज़मीर मुत्तसिल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए इन्नमा दर हकीकत युरीदू इरादा रखता है फ़ेल मदारे वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए रा वा और दाल इसका रूट वर्ड है अल्लाहु अल्लाह ताला लियुअज़्ज़िबहुम के वो अजाब दे उनको ली जो है ये लामे तालील है ताकि युअज़्ज़िब फ़ेल मदारे है आइन जाल और बा इसका रूट वर्ड है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए बिहा उनकी वजह से बी हरफ जर है और हा जो है ये ज़मीर है औलाद और माल के लिए फी में और ये हरफ जर है अल हयाती जिंदगी में अद दुनिया दुनिया की वा और हरफ अतफ है तज़हा का निकले फेले मदारे है और इसका रूट वर्ड है जाई हा और काफ वाहिद मुन्नस गायब के लिए है अनफुसहुम जानने उनकी वा इस हाल में के हम वो और जो हम है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए काफिरून काफिर हूँ और ये सबर है और जमा मुज़क्कर सालम है काफा और रा इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है सो इनके अम्बाल और उनकी औलादें आपको भली ना लगें दर हकीकत अल्लाह ताला इरादा रखता है कि उनकी वजह से
دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں کہ نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ فلا تعجبک اموالہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے پاس کثیر مال، دولت اور اولاد کی کثرت آپ کو حیرت یا تعجب میں نہ ڈالے۔ یہ ظاہری نعمتیں اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک دنیاوی آسائش ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ان چیزوں یعنی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا میں ہی عذاب دینا چاہتا ہے۔ مال کی جمع آوری کی فکر، زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی میں ناگواری اور ان کے تحفظ کا غم ان کے لیے وبال جان اور مستقل ذہنی اذیت بن جاتا ہے۔ وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ان کی جانیں کفر ہی کی حالت میں نکلیں، یعنی وہ توبہ کی توفیق پائے بغیر اسی نفاق اور کفر پر مر جائیں تاکہ وہ آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق بنے۔ وا اور حرف عطف، یحلفون وہ قسم کھا کر کہتے ہیں، ہا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، بھی حرف جار ہے اللہ ہی، اس میں جلالہ ہے، انہم یقیناً وہ، انہا حرف تاکید ہے، خم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لمنکم ضرور تم میں سے ہے، لا جو ہے حرف لام تاکید ہے، من حرف جار ہے، اور کم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، وما حالانکہ نہیں، وا جو ہے یہ واو حالیہ ہے، ما حرف نفی ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، منکم حالانکہ نہیں وہ، منکم تم میں سے، من حرف جار ہے، کم جمع مذکر حاضر کے لیے ضمیر ہے، ولیکنہم بلکہ وہ قوم لوگ ہیں، یفرقون وہ ڈرتے ہیں، اور فارا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 57، لو اگر، اور یہ حرف شرط ہے، یجدونا وہ پائیں، واو جیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، ملجا ان کوئی جائے پناہ، لام جیم اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں ظرف ہے یہ، او یا مغاراتن کوئی غاریں، مغاراتن اسم نکرہ ہے اس لیے اس میں ہم نے کوئی ایڈ کیا ہے، اور مغارہ کی جمع ہے جمع مؤنث، او یا مدخلن کوئی گھسنے کی جگہ، دار ہا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لولو تو وہ لوٹ جائیں، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، ولو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، الیہ طرف اس کی، الہ حرف جر ہے، ہا ضمیر متصل ہے، پناہ گاہ یا مقام کی طرف اشارہ ہے، وہم اس حال میں کہ وہ، وا جو ہے اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، ہم وہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، یجمعون رسیاں توڑاتے ہیں، جیم میم اور ہا اس کا روٹ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور جموں کا جو لفظی مطلب ہے ایسی گھوڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اتنی سرکش ہو کہ لگام دینے والے کے قابو میں نہ رہے، بس بھاگی چلی جائے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا کوئی غاریں یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو وہ اس حال میں لوٹ جائیں کہ رسیاں توڑاتے ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، منافقین اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں ہی میں سے ہیں تاکہ ان کے جان اور مال محفوظ رہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، وہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں، اسی لیے وہ تمہارے ساتھ ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ لو یجدون ملجا، یہاں ان کی شدید نفرت اور خوف کا ذکر ہے کہ اگر انہیں تمہارے درمیان سے نکلنے کے لیے کوئی پناہ گاہ، کوئی غار یا کوئی گھسنے کی جگہ یا سرنگ مل جائے، لولوا الیہ وہم یجمعون، اور جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یجمعون کا مطلب ہے کہ کسی سرکش گھوڑے کی طرح بے لگام ہو کر دوڑنا، یعنی اگر انہیں کوئی بھی چھپنے کی جگہ مل جائے تو وہ تمہاری دشمنی میں اس طرح بھاگیں گے کہ کوئی چیز انہیں روک نہیں سکے گی، وہ تمہارے ساتھ صرف مجبوری میں ہے۔ اور صحیح مسلم کی 59 اور صحیح بخاری کی 33 حدیث ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ اب ہے آیت نمبر 58، وا اور حرف عطف ہے، منہم ان میں سے ہے، من حرف جار ہے، ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، من جو اسم موصول جو یا وہ شخص جو، یلمزو کا پان کرتا ہے آپ پر، لام میم اور زائی اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، یعنی وہ عیب جوئی کرتا ہے یا تانا دیتا ہے، کا ضمیر مفعول ہے آپ کو، فی الصدقاتی صدقات میں، فی حرف جار ہے، اور جو صدقات ہے یہ اسم ہے جمع مؤنث سالم کی، سواد دال اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، فَإِن پھر اگر، فا حرف عطف ان حرف شرط، او تو دیا جائے ان کو، آئن تا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی مجہول ہے جمع مذکر غائب کے لیے،
منہا اس میں سے، من جو ہے یہ حرف جار ہے، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے، ردو وہ خوش ہو جاتے ہیں، رات وات اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے وا اور ان، اگر لم یو تاؤ نہ دیا جائے انہیں، لم جو ہے یہ حرف نفی ہے، یو تاؤ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب کے لیے، من ہا اس میں سے، من جو ہے یہ حرف جار ہے، ہا ضمیر ہے، اذا تب ہم وہ سب جمع مذکر غائب کے لیے، اور ضمیر منفصل ہے فاصلے پر ہے، یا خاتون وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین خا اور طا اور فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو صدقات میں آپ پر تان کرتا ہے، پھر اگر اس میں سے ان کو دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تب وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، یہاں پہ منافقین کے ایک گروہ کا ذکر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر معاذ اللہ اعتراض کرتے تھے، ان کا مقصد دین کی سربلندی نہیں بلکہ ذاتی مفاد تھا، وہ آپ پر تقسیم زکوٰۃ اور صدقات میں ناانصافی کا الزام لگاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دباؤ میں آ کر انہیں زیادہ مال دیں، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَدَوْا، اس حصے میں منافقین کی مادہ پرستی کو بے نقاب کیا گیا ہے، حق اور باطل کا معیار صرف ان کا اپنا فائدہ تھا، اگر انہیں مال مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے اور تقسیم کو درست قرار دیتے، اذا ہم یسخطون، یہ لوگ اللہ کی رضا کے طالب نہیں تھے، جیسے ہی ان کی خواہش کے مطابق ان کو مال نہیں ملتا تھا تو فوراً غصے میں آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دیتے تھے، یہ ان کے ایمان کی کمزوری اور نفاق کی کھلی علامت تھی۔ اب ہے آیت نمبر 59، وَلَوْ اور کاش، وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، لو حرف شرط ہے جو ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر پچھتاوے یا تمنا کے لیے آتا ہے، انہم یقیناً وہ، انا حرف تاکید ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، ردو راضی ہو جاتے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، را دوات اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں اس پر جو اسم موصول، آتا ہم دیا ہے انہیں، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، و رسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے، وا حرف عطف ہے، قالو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حسبنا کافی ہے ہمیں، جو حسبو ہے یہ اسم ہے کافی اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے، ہمارے لیے، اللہ اللہ تعالی، سیؤتینا عن قریب عطا کرے گا ہمیں، جو سا ہے یہ حرف استقبال ہے عن قریب کے لیے، یؤتی فعل مضارع ہے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، نہ یہ جو ہے یہ ضمیر ہے، ہمارے لیے، اللہ اللہ تعالی، من سے حرف جار فضلی فضل سے ہی اس کے، و رسولہ اور اس کا رسول، انا یقیناً ہم، انا حرف تاکید ہے اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے ہم کے لیے، اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی، الہ حرف جار ہے اور اللہ جو ہے اس میں جلالہ ہے، راغبون رغبت رکھنے والے ہیں، اور یہ ان کی خبر ہے، را غین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فائل ہے رغبت رکھنے والے رجوع کرنے والے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور کاش وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، آن قریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کا رسول بھی، یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس حصے میں منافقین کی اس روش پر گرفت کی گئی ہے کہ وہ تقسیم زکوٰۃ اور مال غنیمت پر اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی انہیں عطا فرماتے وہ اس پر دل سے راضی ہو جاتے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تقسیم فرماتے ہیں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، دنیاوی مال ملے یا نہ ملے، مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ کہے حسبنا اللہ، توکل کا اصل تقاضا یہی ہے کہ انسان تقسیم الہی پر راضی رہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، یہاں پہ مستقبل کے حوالے سے اللہ کے فضل کی امید دلائی گئی ہے کہ اللہ کا دینا حقیقت ہے اور رسول کا دینا اس کے حکم سے تقسیم کرنا ہے، مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فضل سے کبھی مایوس نہ ہو اور یقین رکھے کہ اللہ اسے اپنے خزانوں سے نوازے گا، انا الی اللہ راغبون، منافقین کا رخ دنیا اور مال غنیمت کی طرف تھا، جبکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کی رغبت امید اور جھکاؤ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، راغبون کا مطلب یہ ہے
کہ ہماری تمام تر ضرورتیں اور امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 60 اور رکوع نمبر ہے 8۔ انما بلا شبہ، انا حرف تاکید اور ماں سے مل کر بنا ہے، الصدقات صدقات ہے، یہ اسم ہے اور جمع مؤنث سالم ہے، للفقراء فقیروں کے لیے، فا کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، والمساکینی اور مسکینوں کے لیے، مسکین کی جمع ہے مساکین، والعاملین اور کام کرنے والوں کے لیے، یہ بھی عامل کی جمع ہے عاملین، علیہا اس پر، الا پلس ہا، الا حرف جر ہے اور ہا جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے زکوٰۃ پر، والمؤلفتی اور الفت ڈالی گئی ہے، حمزہ لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مؤنث ہے، قلوبہم ان کے دلوں میں، قاف لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، قلب کی جمع ہے قلوب اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر کے لیے، وا اور پھر رقابی گردنوں کے چھڑانے میں، را قاف اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فی حرف جر ہے اور رقاب اسم ہے جمع ہے رقب کی، والغارمین اور تاوان بھرنے والوں میں، غائن را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وا اور حرف عطف فی میں حرف جر پریپوزیشن، سبیلی راستے میں، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، وا اور ابن السبیل مسافروں میں، فریدتن فرض ہے، فا را اور دوات اس کا روٹ ورڈ ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من حرف جر ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، عین لام اور میم اس میں صفت ہے، فعیل کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، ہا کاف اور میم اس میں صفت ہے، بڑی حکمت والا ہے اور یہ بھی اس میں صفت ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بلا شبہ صدقات تو فقیروں اور مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے خود صدقات کے حق میں بیان فرما کر منافقین کا وہ اعتراض ختم کر دیا جو وہ تقسیم صدقات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرتے تھے۔ یہاں پہ فقراء وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، اور مساکین وہ جو ضرورت مند ہو مگر اپنی سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، والعاملین علیہا وہ سرکاری ملازمین جو زکوٰۃ جمع کرنے، اس کا حساب رکھنے اور اسے تقسیم کرنے پر مامور ہوں، والمؤلفتی قلوبہم وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا مسلمانوں کے خلاف شرارتوں سے باز رہیں، وافر رقابی اس سے مراد غلاموں کو آزاد کرانا ہے، چاہے وہ مکاتب غلام ہوں یا عام غلام جنہیں زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کیا جائے، والغارمین وہ قرضدار جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور اسے ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، وفی سبیل اللہ اس سے مراد وہ مجاہدین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہوں، وابن السبیل وہ مسافر جو دوران سفر ضرورت مند ہو جائے چاہے وہ اپنے گھر میں غنی ہی کیوں نہ ہو، فریدتم من اللہ زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فرض ہے، اللہ علیم ہے یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، واللہ علیم حکیم اور حکیم ہے کہ اس نے اپنی حکمت کے تحت یہ نظام وضع کیا ہے تاکہ معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو سکے۔ حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی نبی یا غیر نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا یہاں تک کہ اس نے خود اس کے 8 حصے مقرر فرما دی۔ اب ہے آیت نمبر 61، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے ہیں، وا حرف عطف، من حرف جر اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، الذین جو لوگ، یؤذون ایذا دیتے ہیں، حمزہ زال اور یا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، النبی یا نبی کو، وا اور حرف عطف، یقولون وہ کہتے ہیں، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، ہوا وہ ضمیر منفصل، اذن اذن کانوں کا کچا ہے، حمزہ زال اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، خبر ہے اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو ہر ایک کی بات سن لیتا ہے، قل آپ کہہ دیں، کاف واو اور لام فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، اس کا فاعل آپ سلم ہے، اذن کانوں کا کچا، خیرین خیرین بھلائی، لکم تمہارے لیے، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، حمزہ میم اور نون فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، بی حرف جار ہے اور اللہ ہی اس میں جلالہ ہے، وَيُؤْمِنُ اور وہ یقین کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، لی حرف جار ہے اور مومنین جو ہے یہ مومن کی جمع ہے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو
لی حرف جار ہے، الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، آمنو ایمان لائے ہیں، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، منکم تم میں سے، من حرف جار ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، والذین اور وہ لوگ جو، وا حرف عطف ہے، الذین اسم موصول ہے، یؤذون اذیت دیتے ہیں اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، رسولہ رسول کو، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، لہم ان کے لیے، لا حرف جار، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، حمزہ لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ صفت ہے عذاب کی، ایڈجیکٹو ہے عذاب کا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ان میں سے بعض لوگ نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شخص کانوں کا کچا ہے، آپ کہہ دیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے کانوں کا کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور مومنوں کے لیے یقین رکھتا ہے، اور وہ ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر باتیں سنتے، پھر باہر جا کر آپ کی عیب جوئی کرتے، جب انہیں روکا جاتا تو وہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک کان ہے، یعنی کان کے کچے ہیں نعوذ باللہ، جو بھی ان کے پاس جا کر کوئی بات کرتا ہے اسے سچ مان لیتے ہیں، ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور نرم مزاجی کا مذاق اڑانا تھا۔ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر درگزر فرماتے ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہارے پردے فاش نہ ہوں اور تمہیں توبہ کا موقع ملے، یہ ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کا اخلاق حسنہ ہے۔ یؤمنو باللہ ویؤمنو للمؤمنین، وہ اللہ کی وحی پر کامل یقین رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کی تصدیق اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سچے ہیں، وہ منافقوں کی طرح جھوٹے نہیں ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے خاص رحمت ہے جو صدق کے دل سے ایمان لائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں ہدایت ملی۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان، قلم یا عمل سے تکلیف دینا کفر ہے اور اس کی سزا نہایت دردناک عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا انہیں اذیت دینا اللہ کو اذیت دینے کا مترادف ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر کرنا ان کی شان کریمی ہے۔ صحیح بخاری کی بہت سی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے رویے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے جو بھی حسن سلوک تھا وہ قابل تعریف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض کان نہیں تھے بلکہ سراپا رحمت تھے۔ اب ہے آیت نمبر 62، یخلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب، خا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، بی حرف جر ہے اور اللہ اس میں جلالہ ہے، لکم تمہارے لیے، لا حرف جار ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، لیردوکم تاکہ وہ خوش کریں تم کو، جو لام ہے لام تعلیل ہے، یردو فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کم جو ہے یہ ضمیر ہے، واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ، اور جو وا ہے یہ حرف عطف ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، ورسولہ اور اس کا رسول، احق زیادہ حقدار ہے، اس میں تبدیل ہے ہا قاف کا، اس کا روٹ ورڈ ہے، ان یہ کہ یردوہ وہ خوش کرے ان کو، اور یہ یردو جو ہے یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، یا کا مطلب یہ ہوتا ہے دے کے لیے اور یہ دے جو ہے یہ غائب میں آتا ہے، یردو وہ خوش کریں انہیں، اور جو ہو ہے یہ ضمیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، ان اگر حرف شرط، کانو ہوں وہ، اور جو کانو ہے یہ فعل ناقص ہے اور ماضی کے لیے ہے، مؤمنین ایمان لانے والے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے جمع مذکر سالم ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں خوش کریں اگر وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یحلفون باللہ لکم، یہ آیت منافقین کے طرز عمل کو بے نقاب کرتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین جب واپس آنے والے مسلمانوں کا سامنا کرتے تو جھوٹی قسمیں کھاتے تاکہ مسلمان ان سے ناراض نہ ہو اور انہیں اپنا مخلص سمجھیں، ان کا مقصد صرف اپنی جان بچانا اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنا تھا۔ واللہ ورسولہ احق، منافقین کی یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ وہ مخلوق یعنی انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کائنات کا اصل مالک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر وہ واقعی نجات چاہتے تو انہیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ اور ان کا رسول راضی ہو جائیں، نہ کہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھائیں۔ یہاں پہ لفظ یردوہ
اسے راضی کریں واحد استعمال ہوا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور رسول کی رضا الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ ان کانوا مؤمنین، یہ ایک سخت تنبیہ ہے، یعنی اگر ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا تو وہ لوگوں کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی پر وہ لوگوں کی خوشنودی پر اللہ کی خوشنودی کو ترجیح دیتے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے تابع ہو۔ جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کا دعویٰ جو ہے ایمان کا وہ مشکوک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کی رضا کی تلاش کی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی تکلیف سے بچا لے گا اور لوگوں کو اس سے راضی کر دے گا، اور جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی چاہی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا، یعنی نہ اللہ اس سے راضی ہوگا اور نہ ہی لوگ اسے فائدہ پہنچا سکیں گے۔ یہ جامعہ ترمذی کی 2414 حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 63، علم کیا نہیں۔ حمزہ حرف استفہام ہے اور لم جو ہے یہ حرف نفی ہے۔ یعلم انہوں نے جانا، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، انہ یقیناً وہ، اور انا جو ہے یہ حرف تاکید ہے، ہو ضمیر متصل ہے جو انا کا اسم ہے۔ من جو یحادد مقابلہ کرے، من اس میں شرط ہے، یحادد فعل مضارع ہے، ہا دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کا، و رسولہ اور اس کے رسول کا، فا پس حرف عطف، انا بلا شبہ، لاہو اس کے لیے، جو لا ہے یہ حرف جار ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کے لیے نارا آگ ہے، جہنم جہنم کی، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، خا لام اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فی ہا اس میں، فی جو ہے یہ حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے جو جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے، ذالکا یہ ہے، اور جو ذالکا ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ الخزیو رسوائی، ہا زائی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ایسی ذلت یا رسوائی جس کے ساتھ شرمندگی اور خاری ہو۔ العظیم بہت بڑی، اور عظیم جو ہے یہ رسوائی کی صفت ہے، آئین زا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ یقیناً وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ عالم یعلم انہ، یہاں پہ منافقین کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ کیا وہ اس حقیقت سے نا واقف ہیں۔ یہ استفہام سوال اور ڈانٹ کے لیے ہے کہ اپنی حرکات کے انجام پر غور کریں۔ انہ من یحادد اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں حد بندی کرنا یا دوسری جانب کھڑے ہونا۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے مراد ان کے احکامات سے سرتابی کرنا، ان کا مذاق اڑانا اور مومنین کو ایذا دینا ہے۔ جو شخص بھی اس حد کو پار کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن قرار پاتا ہے۔ فَأَنَّا لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اب اس حصے میں جرم کی سزا بیان کی گئی ہے، خالدن فیہا کی شرط اس لیے ہے کیونکہ یہاں مخالفت سے مراد کفر اور نفاق ہے، اور کفر کی حالت میں مرنے والے کے لیے جہنم کی سزا ابدی ہے۔ ذالک الخزی العظیم، جہنم کا عذاب صرف جسمانی تکلیف کا نام نہیں بلکہ یہ ایک بدترین ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ دنیا میں منافقین اپنی چلاکیوں سے عزت بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ انہیں سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ یہ رسوائی عظیم اس لیے ہے کیونکہ اس کے بعد کبھی بھی عزت نہیں ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے وہ لوگ پیش کیے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں نکالی تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6582 ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت جس میں سنت کو چھوڑ کر بدعت اختیار کرنا بھی شامل ہے، انسان کو حوض کوثر سے محرومی اور جہنم کی رسوائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 64، یحذروا ڈرتے ہیں، ہا زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، المنافقون منافق، نون فا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے۔ ان یہ کہ تنزلہ نازل کر دی جائے، نون زائی اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع مجہول ہے واحد مؤنث غائب کے لیے۔ علیہم ان پر، علی حرف جر ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ سورتن کوئی صورت، اور یہ اسم نکرہ ہے اور اس لیے اس میں کوئی ایڈ کیا ہے۔ تنبئہم وہ بتا دے انہیں، اور تنبئو یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، جو تا ہے یہ شی کے لیے ہے۔ ہم انہیں، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ بما جو کچھ، بی حرف جر ما اس میں موصول، فی میں حرف جر، قلوبی قلب کی جمع ہے قلوب، دلوں میں،
ہم ان کے دلوں میں ہے۔ قل آپ کہہ دیں، کاف واو اور لام فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، استخزیو تم مذاق اڑاؤ، ہا زائی اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے، انا یقیناً حرف تاکید، اللہ اللہ تعالی، مخرجن نکالنے والا ہے، ہا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے اسم فاعل ہے واحد مذکر، ما جن سے اسم موصول، تحذرون تم ڈرتے ہو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا زا اور را فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت ہی نہ نازل کر دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہے، آپ کہہ دیں تم مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً وہ باتیں نکالنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ یحذر المنافقون ان تنزل، منافقین اپنی محفلوں میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں اس بات سے بے حد خوفزدہ تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے اصل عزائم سے آگاہ نہ کر دے، یہ ان کے دل کا چور تھا جو انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ قُلِ اسْتَخْزِئُوا، تم مذاق اڑاتے رہو، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں بلکہ سخت وعید اور دھمکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی شرارتوں میں جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہو بڑھ جاؤ، تمہارا وقت قریب آ چکا ہے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، یقیناً اللہ اسے نکال کر لانے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ وہ منافقین کے نفاق اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے رہے گا۔ جس رسوائی سے وہ بچنا چاہتے تھے اللہ وہی رسوائی ان پر مسلط کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ توبہ کی جو سورۃ توبہ ہے اس کو ہم الفاضحہ رسوا کرنے والی سورت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ایک کر کے منافقین کی تمام چھپی ہوئی چالیں ظاہر کر دیں۔ اب ہے آیت نمبر 65 والا ان، اور یقیناً اگر وا حرف عطف ہے اور ان اس میں حرف شرط ہے، سألتا آپ پوچھیں، ہم ان سے، سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کے لیے، سألتا تمہارے لیے آ رہا ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، لا یقولن وہ ضرور کہیں گے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لا لام تاکید ہے پلس یقولو فعل مضارع ہے پلس جو نون ثقیلہ ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، انما یہ در حقیقت، اور انا اور پلس ما سے مل کر بنا ہے، کننا تھے ہم، اور یہ کانا کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ناقص ماضی پلس نا جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے، تھے ہم نحودو ہنس بول رہے، اور جو نحودو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو اور دوات فعل مضارع جمع متکلم، و نل اب اور ہم وا حرف عطف، اور نل اب ہم کھیل رہے، لام عین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع متکلم، قل آپ کہہ دیں، کاف واو اور لام فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، اب اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حمزہ حرف استفہام، بی حرف جار اور اللہ ہی اس میں جلالہ، و آیاتی ہی اور اس کی آیات کے، وا حرف عطف اور آیات اسم ہے جمع مؤنث سالم، و رسولی ہی اور اس کے رسول کے، کن تم تھے تم، تستہزئون تم مذاق کرتے، اور تستہزئون کا جو روٹ ورڈ ہے ہا زائی اور حمزہ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ در حقیقت ہم یوں ہی ہنس بول رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے، آپ کہہ دیں کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے۔ والا ان سألتہم، اس حصے میں ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے۔ جب ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بجائے بہانے تراشے، انما کننا نحود و نلعب، منافقین نے عذر پیش کیا کہ ہمارا مقصد توہین یا تمسخر نہیں تھا بلکہ ہم تو صرف راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی مذاق اور گپ شپ کر رہے تھے۔ دین کے معاملات میں ایسی دل لگی بھی کفر تک یہ لے جاتی ہے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، آیت کے اس آخری حصے میں ان کے عذر کو رد کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اللہ اس کے احکامات اور اس کے رسول کی ذات ایسی نہیں جنہیں مذاق کا موضوع بنایا جائے۔ یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ شاعر اسلام کا تمسخر اڑانا ایمان کے منافی ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ایک شخص منافق نے ایک مجلس میں کہا، میں نے ان صحابہ سے بڑھ کر پیٹو، جھوٹا اور لڑائی کے وقت بزدل کوئی نہیں دیکھا۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو وہ شخص آپ کے اونٹ کی رسی پکڑ کر معذرت کرنے لگا، ہم تو صرف راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 66 اور یہ سکوع کی لاسٹ آیت ہے، لا تعتذروا تم بہانے مت بناؤ،
لا حرف نفی ہے، تا تازرو فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، آئین زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، قد بلا شبہ اور قد حرف تحقیق ہے تاکید کے لیے، کفر تم کفر کیا تم نے فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بعد بعد ظرف زمان، ایمانکم اپنے ایمان کے، ان اگر حرف شرط، نافو ہم معاف کر دیں، اور جو نافو ہے یہ جمع متکلم ہے اور فعل مضارع ہے، ان طائفتن ایک گروہ سے، ان حرف جار ہے اور طائفتن گروہ ہے، تا واو اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، من کم تم سے، من حرف جار ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، نعذبو ہم عذاب دیں گے، اور نعذب فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، طائفتن ایک گروہ کو، اور یہ طائفتن اسم نکرہ ہے، اس میں ایک ایڈ کیا ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ یقیناً وہ، بی حرف جار ہے، انا حرف تاکید ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، کانو تھے وہ فعل ناقص جمع مذکر غائب کے لیے، مجرمین مجرم، جا جیم را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بہانے مت بناؤ، بلا شبہ تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، جب منافقین کا مذاق اور استہزاء پکڑا گیا تو کہنے لگے ہم تو محض دل لگی اور راستہ کاٹنے کے لیے باتیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو رد کر دیا، اب جھوٹے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کے رسول اور آیات قرآنی کا مذاق اڑانا صریحاً کفر ہے، اگرچہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن اس گستاخی کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے شاعر کا مذاق اڑانا انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ، ایک گروہ کی معافی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اس فعل پر سچی توبہ کر لیں اور نفاق چھوڑ کر مخلص مسلمان ہو جائیں، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے نفاق اور استہزاء پر قائم رہا، لہٰذا وہ اپنے جرم کی وجہ سے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اس سے پہلے ہم مرکب جاری پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم جب حرف جار کے بعد آنے والا اسم یا ضمیر، اسم مجرور یا ضمیر مجرور بن جاتا ہے، آج ہم پڑھیں گے مرکب اضافی، جب دو اسموں کے درمیان ایسا تعلق پیدا کیا جائے، دو ناؤنز کے درمیان، کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو، یعنی ایک ناؤن کو ہم دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے نا مضاف ہوتا ہے، وہ اسم جس سے نسبت کی جا رہی ہو، اور اردو میں یہ بعد میں آتا ہے، اور مضاف علیہ وہ اسم جس کی طرف نسبت کی جائے، اور اردو میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے جبکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے، اور عربی میں مضاف علیہ پر کبھی ال نہیں آتا، نہ ہی اس پر دو زبر دو زیر یا دو پیش آتی ہیں، اور مضاف علیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، زیر میں ہوتا ہے، اور اردو میں ہم ان کا ترجمہ کا کی کے یا را ری رے کے طرح سے کرتے ہیں، اور عربی میں جب کسی اسم کے ساتھ ضمیر یعنی پروناؤن جیسے ہم کا نہ جڑ جائے تو وہ لازمی طور پر مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، شروع میں اس کو مضاف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے اسم ہے نا کوئی الولد، ال ہٹا دیں گے، اور اگر کسی کے اوپر والدن ہے تو تنوین بھی ہٹا دیں گے اور اس کو خلقہ کر دیں گے، یعنی دو پیش کی جگہ ایک پیش، دو زیر کی جگہ ایک زیر، یا دو زبر کی جگہ ایک زبر لگا دیں گے، اور مضاف علیہ یعنی جو ابھی آپ جب اگزامپل پڑھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، وہ ہمیشہ حالت جر یعنی زیر والی حالت میں ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ، آپ دیکھیں رسول کے اوپر نہ تو ال ہے نہ تنوین ہے، اور اللہ ہی کا جو دیکھیں اللہ ہی کیا ہے، یہ اسم مجرور ہے، یعنی جر کی حالت، مجرور نہیں ہے یہ لیکن جر کی حالت میں ہے مضاف علیہ کی وجہ سے، اس کو یہاں پہ ہم اسم مجرور نہیں کہیں گے کیونکہ اسم مجرور ہمیشہ وہی ہوگا جو کہ حرف جر کے ساتھ آئے گا، جبکہ یہاں پہ یہ رسول اللہ یہ مضاف کی وجہ سے اللہ ہی مضاف علیہ بن رہا ہے، یعنی اللہ کا رسول۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں مرکب اضافی دیے گئے ہیں، مضاف اور مضاف علیہ الگ الگ کر کے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اموالہم یہ مرکب اضافی ہے جس میں سے اموالو مضاف ہے اور ہم اس کا مضاف علیہ ہے ضمیر، اولادہم اولاد مضاف ہے اور ہم ضمیر ہے مضاف علیہ، عذاب الدنیا عذاب مضاف ہے، الدنیا مضاف علیہ ہے،
آیات اللہ، آیات مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف علیہ ہے، رسولی ہی رسول مضاف ہے اور ہی جو ہے یہ مضاف علیہ، ایمانہم جو ایمان ہے یہ مضاف علیہ ہے اور جو ہم ہے یہ ضمیر ہے مضاف علیہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔